عند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا اظہر ابا شمسیانی صاحب کو، آپ کے شایان شان زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الایمان واظہر ھذا الدین علی سائر الادیان والصلاۃ والسلام الاتمان فی کل حین وآن علی سید کل ادنان سید الانس والجان الذي جعله الله تعالى مطلعا على الغيوب فعلم ما يكون وما كان وعلى آله وصحبه وابنه وحزبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند شیخ نظرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، مغفر موجودات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطہر بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دین اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا کہ محبوب
جس دین کے لیے میں نے آپ کو اس تکلیفوں والے گھر میں بھیجا ہے، اس دین کی اب تبلیغ شروع فرمائیے، لوگوں تک وہ دین پہنچائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی پوری فرمانی شروع کی۔ 1 2 3 4 5 10 20 لوگ چوک در چوک حلقہ اسلام میں آتے گئے۔ کبھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے، کبھی بچوں کی رغبت دین اسلام کی طرف ہوئی تو مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت آقا کے قدموں میں آ رہی ہے۔ تبلیغ کا سلسلہ بڑا تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اسلام میں آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچتا رہا، وہ اس کو قبول کرتے رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے رہے۔ تعداد 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 20 بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 39 بندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور 39ویں نمبر پر مسلمان ہونے والا کوئی باہر کا بندہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اپنے محبوب چچا جناب امیر الشہداء سید الشہداء اسد اللہ والرسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب 39 بندے مسلمان ہو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ کی، ان نئے مسلمان ہونے والوں کی تربیت فرماتے۔ دار ابی ارقم کے اندر آپ نے وہ جگہ مختص کی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر ان نئے دین میں داخل ہونے والے صحابہ کی آپ تربیت فرماتے، ان کو دین اسلام کے احکام سمجھاتے۔ قرآن نازل ہوتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان صحابہ تک پہنچاتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا۔ جب دیکھا کہ مکے والے میری بات پر اس انداز سے لبیک نہیں کہہ رہے جو میرا ارادہ تھا، جس طرح میں چاہتا تھا اس انداز سے یہ میرے پاس نہیں آ رہے، آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور دعا کی، کیا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن حشام، اے باری تعالیٰ عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، او بے عمر بن الخطاب، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو چرچا تھا۔ یہ دعا کی، ادھر سے خالق کائنات جو ہر وقت محبوب کی ہر ادا کا مشاہدہ فرماتا ہے، اس کی طرف سے جواب آ گیا، فرمایا کہ محبوب آپ نے دعا کی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میں رب کائنات کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا نام ہے اس کو اپنی دعا سے خارج کر دیں۔ عمر بن حشام ابو جہل، عمر بن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے، اور ابو جہل یہ اسلام سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، پہلے اس کا لقب تھا ابو الحکمہ۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن سے اس شخص نے تکذیب کی، جس دن سے اس شخص نے انکار کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا کہ یہ ابو الحکمہ نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا ابو جہل بنایا کہ دنیا آج اس کے اصل نام سے بھی ناواقف ہے اور اس کو ابو جہل کے نام سے جانتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یہ پہلا نام دعا سے خارج کر، اس کی قسمت میں اسلام ہے، اس کی قسمت ہی اس سے روٹھی ہوئی ہے، اسلام کی دولت اس کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرے جو بندہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، خاص اس کے لیے دعا کیجیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعا کی کہ اللہ
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ باری تعالیٰ اسلام کو رفعت عطا فرما، اس کو شان عطا فرما، کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے۔ جب یہ دعا ہو گئی، ایک دن یہ دعا ہوئی، دوسرے دن کافروں نے میٹنگ کی، یا تیسرا دن بھی آتا ہے روایات میں، قریش نے میٹنگ کی، کفار مکہ نے اپنا اجلاس بلایا، اس کے اندر بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ آئے دن ایک دن گزرتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ آئے روز تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں، ہم تو ان کو مٹانے چلے، یہ لوگ تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، اپنا گروہ جو ہے اس کو وسیع کر رہے ہیں، کیا کیا جائے ان کے بارے میں؟ کفار نے یہ مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ، جب تک اس نبوت کے دعوے دار شخص کو ہم دنیا سے ختم نہیں کرتے، اس وقت تک اسلام پھیلتا رہے گا۔ اب اگلا مسئلہ درپیش تھا، اس جانے کائنات کے سامنے جائے کون؟ اس جانے کائنات پر حملہ کون کرے؟ محبوب خدا کے سامنے یہ جسارت کرے کون؟ اب کفار بیٹھے ہیں، میٹنگ جاری ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ عمر بن خطاب کھڑے، کہنے لگے یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اعوذ باللہ، میں ان کا کام تمام کرتا ہوں۔ جب کھڑے ہو گئے کفار بڑے خوش، ابو جہل خوش، ابو سفیان خوش، سارے کفار عتبہ اتیبہ سارے خوش، کہتے ہیں عمر نے آج بڑا حوصلہ دکھایا، آج عمر ان کا کام، اور عمر کی شان کیا تھی اس وقت جب ان کے پاس تھے۔ یہ آگے چل کے آپ سنیے گا غور سے کہ جب عمر بن خطاب اس گروہ میں تھے، شان کیا تھی ان کا، ان کے ہاں کیا مقام تھا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، اپنی تلوار نکال رہی، غصے سے لال پیلے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ کڑاکے کی دھوپ ہے، چل رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں۔ آگے ایک بندہ ملا، نعیم بن عبداللہ، انہوں نے پوچھا عمر خیر ہے؟ تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ ہیں غصے میں، کدھر جا رہے ہو؟ اس وقت عمر نے جواب دیا کہ دار ابی ارقم میں جا رہا ہوں، جہاں وہ نئے دین کا دعوے دار بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، میں آج اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ جب بات کی تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں ہیں اس مکہ میں؟ کیا ان کی برادری نہیں ہے اس مکہ میں؟ ان کے دودیال، ان کے ننیال سب مکہ میں ہیں، کیا تم ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ بنو ہاشم سے لڑ سکو گے؟ یہ بات نعیم بن عبداللہ نے کی تو جناب عمر کہنے لگے کہ اے نعیم، ان سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، وہ معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، تو پہلے آنا میرے ساتھ جان کر۔ اب تلواریں سونت کے کھڑے ہیں، نعیم بن عبداللہ نے بھی تلوار نکال لی، عمر بن خطاب کے پاس پہلے ہی تلوار ہے۔ جب تلواریں آمنے سامنے ہوئیں تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر ایک بات اور میری سن، میں لڑائی سے بھاگ نہیں رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، لیکن میری ایک بات سن لے، ذرا گھر کا پتہ تو کر، ذرا گھر میں تو جھانک لے، تو اس نئے دین کو مٹانے چلا ہے جبکہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب عمر بن خطاب اتنا دلیر اور کڑی الجوان، جب یہ بات سنی نا کہ گھر میں یہ بات ہو گئی ہے، وہیں سے واپس پلٹے، بہن حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور ان کے خامن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ایک صحابی موجود تھے جناب خباب رضی اللہ عنہ، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ نئے مسلمان ہوئے، ان کو دین اسلام سکھاؤ، وہ اندر بیٹھے قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب دستک ہوئی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ آواز آئی عمر۔ اب روب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، بہن جانتی تھی کہ میرا بھائی ہے، خطاب کا بیٹا ہے، کیسی اس کی فطرت ہے، کیسی اس کی طبیعت ہے، چھوڑے گا کسی کو نہیں۔ انہوں نے حضرت خباب سے عرض کی کہ آپ ذرا چھپ جائیں، عمر آ گیا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ دروازہ کھولا، عمر بن خطاب نے داخل ہوتے ہی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہنوئی درمیان میں آئے، ان کو بھی مارا پیٹا۔ بہن نے کہا عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے
میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیرے اندر اتنا جلال ہے اس جھوٹے دین کے لیے، تو ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہے، تو ہمارے اندر بھی پیارے مصطفیٰ کی محبت گرج کر، تو اس جلال کی وجہ سے اس دین کو مٹانے نکلا ہے۔ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں نے اس پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تو مجھے جان سے بھی مار دے پھر بھی میں اس دین سے نہیں پھروں گا۔ عمر بن خطاب تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے، کہنے لگے جب میں دروازے پہ پہنچا تھا، اب دیکھیں ذرا، ایک دن پہلے پیارے مصطفیٰ نے دعا کی، ادھر عمر بن خطاب کا جلال ہے، اب دیکھنا ذرا، موازنہ کرنا کہ جیتتا کون ہے، ونر کون بنتا ہے، عمر بن خطاب کا غصہ ونر بنتا ہے یا پیارے مصطفیٰ کی دعا ونر بنتی ہے، یا پیارے مصطفیٰ کے وہ الفاظ وہ جیت کا ہار گلے پہنتے ہیں۔ اب عمر بن خطاب نے پوچھا کہ پیاری بہن، مار لیا، ان کے منہ سے خون بھی نکل آیا، جناب سعید بن زید کو بھی تھپڑ مارے۔ پوچھتے ہیں بہن جب میں دروازے پہ تھا تو اندر کچھ پڑھا جا رہا تھا، کچھ آوازیں آ رہی تھیں، وہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہمیں قرآن پڑھایا جا رہا تھا۔ عمر نے کہا ذرا مجھے بھی سناؤ، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا نہ تم جنابت کا غسل کرو، نہ تمہیں پاکی حاصل ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو سوائے پاکوں کے کوئی نہیں چھو سکتا، چھونا تو درکنار، میں تمہیں اس کی تلاوت بھی نہیں سنوں۔ پہلے ذرا نہاؤ، پاکی حاصل کرو، پلیدی کو دور کرو، پھر تمہیں قرآن سنایا جائے گا۔ حضرت عمر نے غسل کیا، بیٹھے تو بہن نے حضرت خباب کو بھی پیر بلا لیا اور عرض کی کہ اب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، ذرا ان کو قرآن سنائیں۔ اب عمر بن خطاب سن رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تلاوت ہو رہی ہے، آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ ادھر سے غصہ لے کر چلے تھے، کفار قریش کی میٹنگ سے جب نکلے تو دل میں غصہ تھا، جلال تھا، لیکن جب بہن کے گھر پہنچے قرآن پاک کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی، پیارے مصطفیٰ کی دعا نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب عمر بن خطاب قرآن پاک کی آیات سن رہے ہیں، اندر دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، دل نے بدلنا شروع کر دیا۔ جب یہ 4-5 آیات سنی، ان سے کہا کہ یہ قرآن کدھر سے آتا ہے، کس کے ذریعے تک سے پہنچ رہا ہے؟ بہن نے عرض کی کہ بھائی جان یہ اسی پاک پیغمبر کے ذریعے سے رب کا کلام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب کہنے لگے کہ ذرا ان کی بارگاہ میں مجھے بھی لے کے گئے۔ اب وہی حضرت خباب جو پہلے عمر کے ڈر سے چھپ گئے تھے اس وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اب اسی عمر کے راہ پر بن کے ان کو دار ابی ارقم لے گئے۔ اب عمر بن خطاب پہنچے دار ابی ارقم پہ، دروازے پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہے ہیں جناب سیدنا حمزہ۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ہاتھ میں تلوار ہے، آ رہا ہے، مکہ کا بہت بڑا جوان ہے، دلیر جوان ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، صحابہ کرام کے تھوڑے سے رنگ بک ہوئے، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ پیارے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر عمر اچھی نیت لے کر آ رہا ہے تو فبیا آئے سرکار کے قدموں میں آئے، لیکن اگر عمر کی نیت خراب ہے تو میری تلوار سے بچ کر نہیں جائے گا۔ اب عمر بن خطاب پہنچے دار ابی ارقم میں، آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ عمر کیا اسلام لانے کا ابھی تک وقت نہیں ہوا؟ اب ایک دن پہلے دعا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب ایک دن پہلے سرکار دعا فرما رہے ہیں، عمر بن خطاب کے ذریعے باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما، اور دوسرے دن سینے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ عمر کیا اسلام لانے کا ابھی تک وقت نہیں ہوا؟
اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کا دل پھیر دیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے سرکار کی غلامی میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کتنے لوگ مسلمان تھے؟ 39 39 کا عدد پورا۔ اب 40 میں حضرت عمر فاروق آ گئے۔ اسلام کے اندر اس 40ویں عدد کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ ہم نے 40واں کرنا ہے، بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے حضرت خواجہ صاحب نے داتا صاحب کے مزار پہ چلا کاٹا، کیا ہے 40 روز عبادت کرتے ہیں۔ اس 40ویں عدد کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو بھی یہ 40واں عدد عطا فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اسلام کے اندر 40ویں عدد کی اہمیت ہے، تو اس کے ساتھ یہ منسوب ہو جائے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا، سب سے پہلی بات تو سرکار سے کی، عرض کی، وہ کیا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہمارا رب سچا رب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل سچا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، جھوٹے خداؤں والے تو سر عام عبادت کریں، ان کی جھوٹی پوجا سر عام کریں، جھوٹے دین والے سر عام اپنی جھوٹی عبادت کریں، لیکن ہم سچے دین والے، سچے خدا والے یہاں چھپ کے عبادت کریں۔ سرکار نے فرمایا عمر، ابھی تک میرے رب کا حکم نہیں آیا۔ اب یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قاسم دی۔ حضرت سیدنا جبریل امین آ گئے، آ کے سرکار علیہ السلام کو رب کا حکم پہنچایا اور فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے پیارے مصطفیٰ، آپ کو اللہ کافی ہے، اور یہ لوگ جو آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حکم آ گیا یا رسول اللہ اب کھلم کھلا عبادت کیجیے۔ عمر اسلام لے آیا، سرکار علیہ السلام نے 2 صفیں بنوائی، ایک صف کے آگے جناب حمزہ کو کھڑا کیا، دوسری صف کے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کھڑا کیا، درمیان میں خود چلے اور اس شان کے ساتھ دار ابی ارقم سے نکلے، خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ اب کفار بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی عمر خوشخبری لے کے آئے گا، ابھی ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑے گی، ابھی ہم سنیں گے کہ نعوذ باللہ وہ نبوت کا دعوے دار دنیا سے کوچ کر گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، ابھی ہم یہ سنیں گے۔ اس خوشخبری کے ان کے بقول انتظار میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے وہ قافلہ آیا اور جناب عمر فاروق نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر۔ جب یہ نعرہ بلند کیا، کفار کے کانوں میں آواز پہنچی، فوراً متوجہ ہوئے، دیکھا کیا کہ جس عمر کو ہم نے ان کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہی عمر ان کا باڈی گارڈ بن کے ان کو کعبہ میں لایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کفار نے جملہ کیا بولا؟ اب جو میں نے پیچھے بات کی تھی کہ عمر کی شان ان کے ہاں کیا تھی، جب ادھر تھے تو اس وقت وہ عمر کا مقام کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا انتصفنا اليوم، آج ہماری پاور آدھی ہے، آج ہم آدھے ختم ہو گئے۔ 39 بندہ ان سے جدا ہوا، 39 بندے نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ جملہ نہیں بولا، صرف ایک عمر اسلام لے کے آئے تو انہوں نے کہا انتصفنا اليوم، آج ہم آدھے رہ گئے، ہماری آدھی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ عمر بن خطاب، اسلام کی عزت، اسلام کی شان و شوکت، جن کے نام پر آج ہم اکٹھے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ہر لحاظ سے اگر عمر فاروق کو دیکھیں تو ممتاز نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، کئی آیات جب نازل ہوئیں اس سے پہلے عمر فاروق سرکار علیہ السلام کو وہ مشورہ دے چکے۔ یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ وہی بات نازل کرتا جو عمر فاروق کہتے، نہیں، جو رب تعالیٰ نے نازل فرمانا ہوتا اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے دل میں وہ پہلے ہی ڈال دیتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان جب بھی بولتی ہے حق کس سے باہر آتا ہے، یہ حق بیان کرتی ہے۔ مثلا ایک دو مثالیں دیتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں پیر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، لوگ کہیں بیٹھ نہ جائیں، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ حکم فرمائیں ان کو کہ پردہ کیا کریں۔ اب یہ مشورہ دیا سرکار نے فرمایا عمر ابھی تک میرے رب نے یہ حکم نہیں دیا، اور میری زبان وما ینطق عن الہویٰ اپنی خواہش سے کچھ کہتی نہیں، جو رب تعالیٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو رب نے وہی نازل فرمانی ہے وہی میں نے بیان کرنا ہے۔ رب نے ابھی تک پردے کا حکم نہیں دیا، میں کیسے دے دوں؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سیدنا جبریل امین آ گئے اور پردے والی آیت کا حکم لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ پردے والی آیت کا حکم لے کے آ گئے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے اللہ کے نبی اپنی عورتوں کو، مومنین کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری عورتوں کو حکم دے دو کہ جب بھی باہر نکلے ذرا چہرے پر ایک بہت بڑی چادر لے۔ یہ ہے عمر کی زبان۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی ہوئے 70 قیدی ہو گئے کفار کے، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ کیا، حضرت پتہ نہیں کوئی دھرتی چکر ہے کہ آپ کی مسجد میں ہر 10-15 منٹ بعد میرا گلا بند ہے، کیا چکر ہے؟ اگر میں معذرت چاہتا ہوں میری آواز رسمو ہو گئی تو آپ تھوڑی توجہ رکھیے گا۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 قیدی ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کا کیا کیا جائے، اور خود اللہ رب العزت نے سرکار کو پابند بھی کیا کہ وہ شاوروں کو نام اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرو۔ اب سرکار علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ مختلف صحابہ کرام نے مشورہ دیا، صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیا جائے، لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، آپ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ چھوڑنے کے قابل نہیں۔ جس کا رشتہ دار ہے، سگے رشتہ دار تھے، خود سرکار کے چچا جناب عباس میں شامل تھے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ سارے اس کے حوالے کریں اور ان کے سر قلم کر دیں۔ میرا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کریں، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام مشورہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر سرکار نے حضرت صدیق اکبر کے مشورے کو پسند کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ کام کر تو رہے ہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ تو رہے ہیں، لیکن اگلے سال اس 70 کے بدلے 70 دینے پڑیں گے، 70 دینے پڑیں گے۔ لیکن سرکار نے اپنا اتحاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو پسند کیا اور اس کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی۔ یہ تھے عمر فاروق کہ جن کی زبان کے موافق، جن کی بات کے موافق رب کا قرآن نازل ہو جاتا۔ وہ عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر آئے، تو میں نے جو اے کلمہ خطبے میں پڑھی نا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم ہیں۔ جو مومن ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں، لیکن جب کفار کا معاملہ ہو تو بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ فرمایا رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل، تراہم رکعاً سجدا تم لوگ ان کا مشاہدہ کرو گے، ان کو دیکھو گے، کبھی کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہر وقت رب کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ہر وقت رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے جو ہیں وہ چاندی کی طرح چمک رہے ہیں، کس وجہ سے؟ فی اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔
ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، ان کی یہی نشانیاں تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں نقطہ کلیئر کرتا جاؤں، ایک بات ذرا لوگوں کے ذہن میں یہ کافی مشکلات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر ہے تفسیر جلالین، اور اس کا آگے حاشیہ ہے جس کو تفسیر ساوی کہتے ہیں، امام ساوی نے اس کو تحریر فرمایا۔ اس کے اندر اس آیت کے تحت انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس آیت کے تحت کہ سیما چاندی کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ چاندی کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب اعضاء جو چہرے کے زمین پر لگتے ہیں، یا ناک لگتا ہے یا ماتھا لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کے سجدے کی وجہ سے یہاں نشان پڑ جاتا ہے، بلیک کلر کا پڑ جاتا ہے، جس کو محراب کہتے ہیں۔ اب امام صاحبی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے ماتھے پر یہ نشان ہو، یہ محراب جس کو کہتے ہیں، جس بندے کے ماتھے پر یہ نشان ہو مجھے اس سے کراہت آتی ہے۔ یہ حدیث پاک امام صاحبی نے نقل کی۔ اب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی، میں خطبہ باز شریف حاضر ہوا اس وقت، جو شیر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ یہ حدیث پاک پڑھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ حدیث پاک بالکل ٹھیک۔ جس بندے کے دل میں کسی نبی یا کسی ولی کے بارے میں تھوڑی سی بھی بات ہو، وہ کوئی ایسی بات کسی ولی کو ناپسند کرتا ہو، اللہ رب العزت اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر کرتا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت اس کے ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا درود شریف کثرت کریں۔ اور میں اس بات کا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مسجد کے اندر بیٹھ کر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ دو بندے اس وقت میں یاد ہیں، اس وقت میں زندہ ہیں۔ ایک میرے دوست اسی علاقے کے ہیں، ایک میرے استاد بھی۔ میں نے خود جو میرے ادھر کے دوست ہیں وہ پہلے دیوبندی تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی، سنی ہو گئے، مسئلہ کہ اہل سنت کو قبول کر لیا۔ ان کے اس ماتھے پر یہ نشان تھا۔ وہ میرے استاد جو ہیں، آپ بھی حیات ہیں، آپ میں سے کئی لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے، نام لینا میں سے نہیں سمجھ رہا، ان کے ماتھے پر بھی تھا، اور ادھر میرے دوست کے ماتھے پر بھی تھا۔ اب ان کو وہ نسخہ علامہ عبدالرشید صاحب نے بتایا کہ بیٹا درود شریف پڑھا کرو، یہ نشان مٹ جائے گا۔ آج وہ بندہ زندہ سلامت موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے ماتھے پر میں نے دیکھا ہے نشان تھا، اب نہیں ہے۔ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اب وہ نشان نہیں ہے۔ اور جو میرے استاد گرامی تھے ان کو میں نے یہ حدیث پاک سنائی، میں نے کہا حضرت یہ حدیث پاک پڑھی ہے تو سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اور علامہ عبدالرشید صاحب نے اس کی تشریح یہ بیان فرمائی ہے۔ جب میں نے ان سے عرض کی تو وہ کہنے لگے کہ یار تو مجھے منافق بنا رہا ہے، یہ مجھے فرمانے لگے کہ تو مجھے منافق بنا رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت میرا یہ مقصد قطعا نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی اور ایک عالم سے اس کی تشریح پوچھی، انہوں نے یہ بیان فرمایا تو انہوں نے بھی درود شریف کی کثرت شروع کی، آج ان کے ماتھے پر بھی نہیں ہے۔ یہاں پر مغالطہ کیا لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدے کا اثر ہے۔ علامہ عبدالرشید صاحب نے فرمایا کہ سجدے کا اثر ہوگا، ضرور ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہرے چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے، نہ کہ تبے کی طرح کالے ہو گئے۔ نشان کالا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اثر سجدے کا ضرور ہوتا ہے، ساتھ میں انہوں نے مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ سجدے کرتا ہے، اس کا یہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے حضرت بابا فرید الدین جل شکر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت کس نے کی؟ ان کے ماتھے پر تو کوئی نہیں۔ اور میں نے کئی بزرگوں کی زیارت کی، وہ فرماتے ہیں کئی بزرگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، ان کے ماتھے پر نہیں۔ یہ میں نے ایک معلومات میرے پاس تھی تو میں نے اس کا کرا۔ اب یہ آیا کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذریعے ترتیب خلافت جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ترتیب خلافت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد
سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس ایت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ والذین معہ، تمام صحابہ میں سے جتنے بھی صحابہ سرکار کی غلامی میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان سب صحابہ میں سے جو معیت اور جو ساتھ حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے محمد رسول اللہ کے بعد والذین معہ ہے، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہوں گے۔ سارے صحابہ کرام کی شان ہے وہ کفار پر سخت ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو امتیاز اور جو انفرادیت فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے کسی کو بھی نہیں۔ وہ کفار پر کیسے سخت ہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت فاروق اعظم کا مطالعہ کریں، آپ کو کئی ایسے واقعات مل جائیں گے۔ منافقین پر آپ کیسے سخت ہیں، کفار پر کیسے سخت ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ، وہ منافق تھا، بشر نام تھا اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، مقدمہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہودی نے کہا آپ کے نبی فیصلہ جو کر دیں گے مجھے منظور ہے۔ اب وہ یہودی اس معاملے میں سچا تھا، بشر منافق تھا، ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، ظاہری حلیہ اس نے اسلام والا بنایا ہوا تھا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اب یہودی سچا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمہ سنا، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب وہ تھا منافق، اس کو فیصلہ قبول نہ ہوا، باہر نکلا، یہودی سے کہا میں فیصلہ نہیں مانتا۔ یہودی کہنے لگا یار عجیب مسلمان ہے، کیا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ ادھر تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اور نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مان رہا۔ حالانکہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ کسی مومن یا مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے اور پھر تم اس میں اپنا اختیار استعمال کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا قرآن کہتا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں فیصلہ نہیں مانتا، ذرا عمر فاروق سے اس کا فیصلہ کروا۔ اب اس کے دماغ میں تھا کہ عمر فاروق کافروں پر بڑے سخت ہیں، کفار کا نام سنتے ہی ان کی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، جلال میں آ جاتے ہیں۔ جب دیکھیں گے کہ مقابلے میں یہودی ہے، میری داڑھی دیکھیں گے، میرا امامہ دیکھیں گے، میرے جبے کبے دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، یہ کافر کو رگڑا لگنا چاہیے۔ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، میں جو سچا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے، چلو عمر فاروق کے پاس۔ اب وہ بشر نامی منافق اور وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے۔ جب مقدمہ پیش کیا، مقدمہ سننا شروع ہی کیا تھا، یہودی کہنے لگا عمر ذرا دھیان رکھنا، اس مقدمے کا فیصلہ پہلے تمہارے نبی نے میرے حق میں کر دیا۔ عمر فاروق نے جب یہ جملہ سنا تو مقدمہ کی سماعت تو بعد میں کہنے لگے تھے یار ذرا 2 منٹ رکو، میں آتا ہوں تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، باہر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جس کو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں اس کے بارے میں عمر کی تلوار فیصلہ کرے۔ اب جب وہ قتل ہو گیا، مدینہ میں شور مچ گیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر، قتل کے بدلے قتل، زیادہ قصاص کے طور پر عمر کو قتل کیا، شور مچ گیا۔ منافقین جو باقی تھے انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، جو مخالفین تھے وہ بھی میدان میں آ گئے، عمر کو قتل کیا جانا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت عرش پہ بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پہ بیٹھا سب ملاحظہ فرما رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا ایک سچا غلام پھنس رہا ہے، اس نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، میری بات ذرا غور سے سن لو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے مصطفیٰ کو اپنے درمیان حکم اور فیصل تسلیم نہ کرو۔ یہ ایت نازل فرما کے مور لگا دی کہ عمر نے جو اقدام کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ خاص صفت تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے اس سے ترتیب خلافت نکالی کہ پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر کا ہے، دوسرے نمبر پہ ہے اشداء علی الکفار، یہ نمبر ہے فاروق اعظم کا، تیسرے نمبر پہ ہے رحماء بینہم۔ اس صفت میں سارے صحابہ آتے ہیں، سارے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھتے تھے، لیکن ان ساری صفات کے باوجود، ان سارے صحابہ میں یہ صفات ہونے کے باوجود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفت میں سب سے ممتاز تھے۔
سبحان सबसे बुलंद मुकाम रखते थे। सैयदना पीर बीर शाह साहब फरमाते हैं कि रुहमाओ बैनम का सही हकीकी मानों में मज़र जो था वो उस्मान ज़ुन्नुरैन थे। इस वजह से तीसरे नंबर पर जो खलीफे हैं वो उस्मान ज़ुन्नुरैन। फिर आगे फरमाया कि तराहुम रुक्कान सुज्जादा, तुम उनको देखेगे कभी कोई रुकू में खड़ा है कभी कोई सिजदे में खड़ा है, तुम उनका मुशाहिदा करोगे। फरमाते हैं कि सारे सहाबा इबादत में बेमिसाल थे, सारे सहाबा लातादाद मर्तबा नवाफिल अदा करते थे, सारे सहाबा सारी सारी रात उस रब की बारगाह में क़याम में गुजार देते थे, रुकू में गुजार देते थे, सजदों में गुजार देते थे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इबादत के अंदर जो मुमताज़ मकाम था वो हज़रत मौला मुर्तज़ा अली शेर खुदा। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह आचार्य या अली। फरमाते हैं ये तरतीब खिलाफत है। पहले नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह आका दो जहाँ की ज़ात, उसके बाद वल्लज़ीना मअहू हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात, उसके बाद अशिद्दा वल कुफ़ार हज़रत फ़ारूक़ आज़म की ज़ात, उसके बाद रुहमाओ बैनहुम हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन की ज़ात, उसके बाद तराहुम रुक्कान सुज्जादा मौला मुर्तज़ा की ज़ात। ये तरतीब खिलाफत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे नंबर पर खिलाफत अता की और तुम्हें फारूक। खिलाफत के अंदर आए फतूहात का एक सिलसिला शुरू हो गया। कभी कोई लश्कर कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है, लेकिन उन सब फतूहात में जो अहम फतह थी वो बैतुल मुक़द्दस की लश्कर भेजा। 5 बाद रिवायात के अंदर और बाद के अंदर 7 लश्कर आपने भेजे और हर लश्कर के अंदर कम से कम 5000 बंदा होता है बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए। उस वक्त ये शाम का वक्त था। आपने लश्कर भेजा और इन सारे लश्करों का जो कमांडर इन चीफ था वो थे सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब वो जो पादरी थे बैतुल मुक़द्दस को उन्होंने अच्छा खासा सिक्योर कर लिया, अपनी आर्मी को साइडों पे लगा दिया और मुसलमान गए वो टस से मस न हुए। मुसलमान बैठे हैं, मुहासरा किया हुआ है, घेरा डाला हुआ है, वो टस से मस नहीं हो रहे। मुसलमान लड़ाई भी कर रहे हैं, वो चुप करके आगे लड़ लेते हैं, कोई बात नहीं करते। एक दिन गुजरा, 2 दिन, तीसरा, चौथा, यहाँ के 5वां दिन आ गया तो मुसलमानों ने एक कासिद भेजा उनकी तरफ और साथ में तर्जुमान भेजा, कमांडर जो था उस कि इनसे पता नहीं करो ये क्यों नहीं हमसे कुछ बात नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे कि तुम आए किस लिए हो। तो जब ये बात की तो उन्होंने मुसलमानों ने कहा हमें बैतुल मुक़द्दस पता करना है। उन्होंने कहा कि हमारी जो किताबें हैं, अभी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, हम मुसलमान हैं, कुरान पाक रब ताला की तरफ से हमारे लिए आसमानी किताब है, लेकिन हम उसको पढ़ते कितना है, उस पर ईमान कितना रखते हैं, ज़रा उसको भी ध्यान में रखिए और इधर से यहूदी और ईसाइयों के ईमान भी देखिए। वो कहते हैं हमारी किताबों के अंदर लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस को जो शख्स पता करेगा उसका नाम 3 हरफी होगा, 3 हरूफ वाला उसका नाम होगा और उसके अंदर कुछ ख़ास निशानियाँ होंगी। तुम ऐसा करो, अपना कमांडर हमें दिखाओ, अगर उसके अंदर निशानियां पाई जाएं तो हम बगैर लड़े, बगैर जंग किए, बगैर तलवार चलाए बैतुल मुक़द्दस की चाबियां तुम्हारे हवाले कर दें। लेकिन अगर उसके अंदर निशानियां नहीं पाई गई तो तुम 30 साल तक भी मुआसरा किए रखो, 30 साल तक भी हमारे गिर्द घेरा डाले रखो, तो हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी हम सलाहियत रखते हैं कि 30 साल तक तुम्हारा मुकाबला कर सकते। अब ये उनके पादरियों की तरफ से जवाब आया। अब इधर बैतुल मुक़द्दस के बाहर ये गुफ्तगू हो रही है, उधर मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ये गुफ्तगू है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम के साथ बैठे मुशावरत कर रहे हैं और उन मुशीरों के अंदर मौला मुर्तज़ा भी शामिल है। और मज़े की बात यह है कि ये वाक़या, ये गुफ्तगू नहजुल बलागा जो शिया हज़रात की किताब है उसके अंदर भी लिखी है। हज़रत उमर फ़ारूक मशवरा कर रहे हैं तो यार मैंने लश्कर भेज दिया है, बड़ी अहम मुहिम पे भेजा है और ख़ुद मैं मदीना में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी साथ चला जाऊँ, उनके पीछे रवाना हो जाऊँ ताकि वो सिपाही मुझे देखें, वो जो आगे लड़ रहे हैं सोल्जर वो मुझे देखें, उनके हौसले बुलंद हों, वो देखें कि अमीरुल मोमिनीन भी आ गया है, हमारा कमांडर इन चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ मौजूद है, हमें अब सीना चौड़ा करके लड़ना है। पहले भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा जुर्रत और ज़्यादा बहादुरी से लड़ना चाहिए। जैसे आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, खबरों में देखते हैं कि वो जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईद जो है वो अगले मोर्चों में की है,
وہ آج زمانے کا پہنچ گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ فوجیوں کے حوصلے جو ہیں ان کو بلند کرنا ہوتا ہے. پیچھے سے اگر کوئی خبر ہی نہ لے تو فوجی آگے کیسے لڑے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں ذرا چلا جاتا ہوں، جب وہ مجھے دیکھ لیے تو زیادہ برا مندی سے لڑیں گے، زیادہ بہادری سے مقابلہ کریں گے، بیت المقدس ہم جلدی فتح کر لیں گے. اب صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت بات تو آپ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، پیچھے کسی کو نائب بنا دیں. اب سیدنا عمر فاروق یہ مشورہ کر رہے ہیں، مختلف صحابہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن مولا مرتضیٰ خاموش بیٹھے. مولا مرتضیٰ خاموش بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق نے ان سے مشورہ طلب کیا تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہیں امیر المومنین، ساری امت کی نظریں آپ پر، آپ ہیں سب کے آسرا، آپ ہیں سب کے ماں باپ، آپ ہیں سب کے ملجا، آپ ہیں سب کے مولا. ساری امت آپ کے آسرے جی رہے ہیں، ساری فتوحات آپ کے آسرے ہو رہی ہیں. آپ اگر جنگ میں چلے گئے نا اور وہاں آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا کون آسرا ہے؟ کون ہماری بات پوچھے گا؟ یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی دے رہے ہیں. اب سیدنا عمر فاروق نے فرمایا چلے علی جیسے آپ کہتے ہیں. یہی باتیں ہو رہی ہیں ادھر بیت المقدس کے باہر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپنا کمانڈر دکھاؤ، اور ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق ادھر جانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پر گفتگو جاری ہے. جب ان کی طرف سے پادریوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنا کمانڈر پیش کرو تو ابو عبیدہ بن جراح کو پیش کیا گیا. انہوں نے جب دیکھا پوچھا نام کیا ہے؟ کہا ابو عبیدہ. کہنے لگے نہیں یہ نام ہی نہیں. پہلی بات بھی ریجیکٹ کر دیا. کہتے ہیں یہ کمانڈر نہیں جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، کوئی اور لے کے آؤ. اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو 3 حرفی نام بتا رہے ہیں وہ ایک ہی بندے کا ہے جس کو عمر کہتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا امیر المومنین عمر فاروق کے نام. عرض کی کہ امیر المومنین بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو سکتا ہے، لڑائی کے بغیر فتح ہو سکتا ہے، تلواریں نہیں اٹھانی پڑے گی، تگودو نہیں کرنی پڑے گی. ذرا آپ مہربانی فرماؤ، تھوڑی سی تکلیف فرما لو اور بیت المقدس تشریف لے آؤ. آپ کو دیکھتے ہی بیت المقدس وہ ہمارے حوالے کر دیں گے. حضرت عمر فاروق کے پاس جب خط پہنچا تو پھر مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ. اب سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کو دیکھتے ہی اگر بیت المقدس ہمارے حوالے ہوتا ہے تو آپ تھوڑی تکلیف فرما رہے ہیں اور چلے جائیں. اب سیدنا عمر فاروق سفر کی تیاری کی، پیچھے نیب بنایا اپنا حضرت مولا مرتضیٰ کو. مدینہ شریف کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ کو نیب بنایا. مسجد نبی شریف میں 4 نوافل ادا کیے، پیارے مصطفیٰ کے روضہ پاک پر حاضری دی، حضرت ابوبکر صدیق کے روضہ پاک پر حاضری دی، ان پر سلام بھیجا، سلام عرض کیا اور سفر شروع کیا. سفر کس انداز سے ہو رہا ہے؟ ایک اونٹنی ہے، اس کی پشت پر ایک بوری ستو کی ہے، ایک بوری کھجوروں کی ہے اور ایک مشکیزہ پانی کا اور 7 ایک غلام. یہ سفر ہے. اور ایک اونٹنی جس پر انہوں نے خود سوار ہونا ہے. اب ایک اونٹنی ہے سواری کے لیے، ایک غلام بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے. آپس میں طے یہ پایا کہ کچھ فاصلہ امیر المومنین اونٹنی پہ سوار ہوں گے، غلام آگے مار پکڑ کے چلے گا، پھر غلام سوار ہو جائے گا اور عمر فاروق امیر المومنین مہار پکڑ کے چلے. سبحان اللہ. اب ذرا چشم تصور سے اس منظر کو دیکھیں اور آج کے حکمرانوں کا جائزہ لیں. ایک چھوٹا سا منسٹر اس کو سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ کی نہیں آتی، اس کے آگے پیچھے بھی گاڑیوں کا ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے، قوم کا پیسہ اس پہ ضائع کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت کا 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران کس شان کے ساتھ بیت المقدس جا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کوئی تفریح پروگرام ہے، یہ نہیں کہ مری کے اندر جا کے گرمی کے موسم کو انجوائے کرنا ہے، نہیں، بلکہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اور فتح کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے کے آنا ہے. اس لیے جا رہے ہیں، اپنی عیاشی کے لیے نہیں جا رہے. پھر بھی اپنی قوم کا پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہے. میں فقط ایک غلام میرے ساتھ ہے، وہ بھی ذاتی خرچے پر. اب چلتے جا رہے ہیں، سفر طے ہو رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس کی قریب پہنچے نا تو اس وقت اونٹنی پر سوار ہونے کی باری تھی غلام کی اور مہار پکڑ کے چلنے کی باری تھی امیر المومنین کی. اب غلام نے عرض کی کہ امیر المومنین، جن لوگوں کے سامنے ہم جا رہے ہیں، جن سے ہم نے بات کرنی ہے، بڑے متکبر لوگ ہیں، فرعونیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، بڑی اونچی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے، بڑی اونچی کرسیوں پر بیٹھے کمنڈ کے ساتھ بات کریں گے. اگر اس انداز سے ہم گئے کہ آپ پیدل چل رہے ہوں اور اونٹ کی مہار پکڑی ہو،
میں اوپر سوار ہوں گا تو ان کے گھمنڈ میں اور اضافہ ہوگا، مذاق اڑائیں گے کہ یہ ہے مسلمانوں کا امیر کہ جو خود پیدل چلتا ہے، غلام کو سوار کرتا ہے، یہ انہوں نے اپنا امیر بنایا ہے، یہ باتیں کریں گے۔ دھرتی پر عدل کی وجہ سے ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں اس وجہ سے عمر عدل و انصاف کرتا ہے، عمر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ آج میں تیرے حق کو غصب کر کے ظلم کی بنیاد اپنی ذات سے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ نگر فاروق نے فرمایا کہ میں ظلم کی بنیاد اپنی ذات سے نہیں رکھنا چاہتا، آپ سواری پر سوار ہوں، میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ اب اس انداز سے، اس شان و شوکت سے امیر المومنین جا رہے ہیں، جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے، مسلمانوں کے لشکر میں دیکھا کہ ہمارا امیر آ گیا، تو انہوں نے عرض کی، کمانڈر نے عرض کی، حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی کہ حضرت جو آپ نے لباس پہنا ہے اس پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، جو قمیض آپ نے پہنی ہے 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور ایک ان میں سے پیبند ایسا تھا جو چمڑے کا لگا ہوا تھا کپڑے پر۔ تو آگے بڑے متکبر لوگ بیٹھے ہیں، بڑے غرور تکبر والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ امیر المومنین ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کیا باتیں کریں گے؟ حضرت عمر فاروق اشداء والکفار ہیں لیکن رحماء بینہم بھی، اپنے جو سرکار کے صحابہ ہیں اور عمر فاروق کے ساتھی ہیں، ان کی بات ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا ٹھیک ہے کوئی لباس اور لے اور پہن لیتا ہوں۔ اب نیا لباس پیش کیا گیا، عمر فاروق نے وہ پہن لیا، پھر انہوں نے عرض کی کہ یہ اٹھنی سستی سی سواری ہے، یہ کیسے آپ کو لے جائے گی؟ آپ کو آپ کی شان و شوکت ہونی چاہیے، آپ ذرا گھوڑے پر سوار، گھوڑا پیش کیا گیا، اس پر سوار ہو گئے، ابھی 2 قدم چلے ہیں تو اتر آئے، 2 قدم ہی چلے ہیں اتر آئے سواری سے، فرمانے لگے کہ یہ تو مجھے متکبر بنا رہا ہے، یہ گھوڑا تو نخرے سے چل رہا ہے، میرے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا میرا وہی لباس لے کے آؤ، وہی سواری لے کے آؤ، وہی لباس لے کے آؤ، وہی سواری لے کر آؤ۔ وہی لباس پیش کیا گیا، وہی سواری پیش کی گئی، عمر فاروق نے وہی 17 پیبند والا قمیص پہنا، اسی اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب ان لوگوں کے سامنے گئے، انہوں نے کتابیں کھول کے پہلے ہی بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، وہ بندہ آ رہا ہے جس نے یہ بیت المقدس فتح کرنا ہے۔ انہوں نے جو ہی دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہماری ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، یہ لو بیت المقدس، ہم آپ کی آیا، آپ ہمارے حق ہیں۔ یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ اب جب تک یہ حکمران رہے، جب تک عدل و انصاف اس درجے کا رہا، تو حکمران ایسے تھے کہ وہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح کر لیتے تھے۔ لیکن آج حکمران وہ آ گئے جو عیاشیوں پہ لگے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کہ جس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تسلط قائم کیا، اپنا دین نافذ کیا، اور ادھر مدینہ شریف میں خاک پر سو رہے ہوتے تھے، وہ اپنے محلوں میں بیٹھے کانپ رہے ہوتے تھے اس عمر فاروق سے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود، پوری قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود، ایٹم بم رکھنے کے باوجود، تیل کی پاور رکھنے کے باوجود، ساری دولت ان کے بینکوں میں ٹرانسفر کرنے کے باوجود، پھر بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے کانپ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان عمر فاروق والا نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہیں، جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، اگر ہم لڑتے بھی رہے پھر بھی اس نے فتح کر لینا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس بندے نے فتح کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم بغیر لڑائی کے اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن آج والوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک دفعہ تھوڑی سی ایڑی جو ہے اس کو دبائیں تو یہ ہمیں تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے آج انہوں نے UAE سے بھی تسلیم کروا لیا، انہوں نے دبئی سے بھی تسلیم کروا لیا، انہوں نے سارے مسلمانوں کو زیر کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق والا ایمان نہیں۔ اگر ایمان اس درجے کا ہو، عدل انصاف اس درجے کا ہو، اور عدل و انصاف کی خیرات عمر فاروق کی بارگاہ سے دی گئی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روم کا ایک سفیر آ گیا مدینہ شریف میں، اب اس نے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے،
بہت بڑا اس کا محل ہوگا، بہت بڑا اس کا گھر ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ امیر المومنین جو مسلمانوں کا امیر ہے اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ، یہاں پیر کا ایک ہے وہ ڈیرا سا ہے، وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ چلتا گیا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس سے آگے نکلا، آگے ریت پر سیدنا عمر فاروق نے اپنا درہ جو تھا وہ سر کے نیچے رکھا اور سوئے ہوئے۔ اس نے پوچھا یہ امیر المومنین؟ میں نے کہا ہاں یہ امیر المومنین۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑا تخت ہوگا، بہت بڑا مال ہوگا جس میں یہ موجود ہوں گے۔ جب اس نے حضرت امیر المومنین کو سویا ہوا پایا وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے آج موقع مل گیا ہے، ساری ہماری جو کفر کی مشینری ہے وہ اس سے کام پر ہوئی، اس سے ڈر رہی ہے، کیوں نہ آج اس کو ختم کر دوں، سویا ہوا ہے۔ اس نے اسی ارادے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھا۔ اب ذرا غور سے بات سنیے گا کہ جو عدل و انصاف کرتے ہیں، جو زمین پر رب کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اب عمر فاروق سو رہے ہیں، ساتھ میں کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی جناب اسکواڈ آس پاس نہیں کھڑا، کوئی آرمی نے پہرا نہیں دیا ہوا، کوئی رینجر شینجر کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے عمر فاروق ریت پر سو رہے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی نعوذ باللہ اس ارادے سے کہ عمر فاروق کو قتل کر دوں گا۔ ابھی آگے بڑا ہی تھا، رب تعالیٰ نے زمین میں سے 2 سانپ نکال دیے، زمین میں سے 2 سانپ نکال دیے۔ اور یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر سورہ کاف کی آیت نمبر 9 کی تفسیر لکھتے ہوئے امام رازی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے زمین میں سے 2 سانپ نکال دیے، وہ اس بندے کے آگے آگے، اور وہ ان کے ڈر سے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، وہ کانپنے لگا۔ اب ادھر سے تلوار گری، سیدنا عمر فاروق جاگ گئے، اٹھ کے اس بندے کی کیفیت دیکھی، پوچھا کون ہے اور کیا ہوا؟ اس نے کہا میں فلاں بندہ ہوں، فلاں ملک سے آیا ہوں اور یہ میرا ارادہ تھا، سچی بات بتا دی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ عدل قائم کرتا ہے، زمین پر رب کا نظام نافذ کرتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ چاہے سویا ہوا ہو چاہے جاگ رہا ہو، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عناصر اربع پر حکومت کی۔ عناصر اربع کیا ہے؟ جن سے انسان بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ بندے کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بنا کس سے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان کو کہتے ہیں عناصر اربع، 4 عناصر۔ سیدنا عمر فاروق نے جس سے انسان بنا ہے، انسانوں پر حکومت تو بعد کی بات ہے، جس خمیر سے، جس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے، سیدنا عمر فاروق نے ان سب پر حکومت کی۔ سبحان اللہ۔ ہوا پر آپ کی حکومت، جہاں چاہتے ہوا آپ کا پیغام پہنچا دیتی، جب چاہتے ہوا آپ کا پیغام پہنچا دیتی، آگ کو جب چاہتے آپ بجھا دیتے۔ مدینہ شریف میں ایک دفعہ آگ لگ گئی، لوگوں نے عرض کی کہ امیر المومنین فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی۔ ابھی ہمارے رسول چوک سرگودا میں تقریباً 16-17 گھنٹے دکانوں کو مارکیٹ کو آگ، لیکن 16-17 گھنٹے ریسکیو والے کام کرتے رہے اور آگ بجھنے کا نام نہیں لے۔ بڑا وسیع پیمانے پر اس نے نقصان کیا۔ مدینہ شریف میں آگ لگ گئی، لوگوں نے عرض کی کہ عمر فاروق امیر المومنین یہ مسئلہ ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے آگ کے نام چٹھی لکھی، کاغذ کے ٹکڑے پر پیغام لکھا اور کہا کہ یہ جا کے آگ میں ڈال دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم آگ جلانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ آگ جلانے کے کاغذ ہو ہمارے پاس یا کوئی اس قسم کی چیز ہو تو اس سے ہم آگ جلانے کا کام لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو رب تعالیٰ نے کیا طاقت بخشی اور کیا قوت بخشی کہ کاغذ سے آگ بجھانے کا کام لیا۔ یہ طاقت تھی ان کی۔ انہوں نے پانی پر حکومت کی، انہوں نے ہوا پر حکومت کی، انہوں نے آگ پر حکومت کی، انہوں نے مٹی پر حکومت کی۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں چہل قدمی فرما رہے ہیں، گشت فرما رہے ہیں، زمین نے ہلنا شروع کر دیا، درہ ہاتھ میں تھا، زمین پہ دے مارا اور اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اسکن یا ارض الم اعدل علیک، وہ زمین رک جا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کر رہا؟ یہاں بھی واسطہ اور وسیلہ اور زمین کو حکم دیا تو وجہ کیا بنائی؟ عدل، انصاف۔ کہ زمین تو بھی دیکھ لے میں تجھ پر عدل کر رہا ہوں، تجھے جرت کیسے ہوئی ہلنے کی؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ دن گیا آج کا آیا، اس کے بعد مدینہ کی سرزمین پر نظر نہیں آیا۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق کو وصال فرمائے کہ ایسا نظر گیا
صدیاں گزر گئی لیکن زمین آج بھی ان کا آرڈر ماننے کی پابند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب آئے گا تو قیامت کے قریب آئے گا جب رب تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ یہ شخصیت تھی عمر فاروق کی، اور آج لوگ عمر فاروق کے نام کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اس قوم کے محسن ہیں، اس دھرتی کے محسن ہیں۔ ہر شخص جو آج عزت کے ساتھ جی رہا ہے وہ عمر فاروق کا صدقہ ہے۔ تو میں ایک اور بات کرتا چلوں آج کے سادات کرام کے بارے میں۔ ان کا سیدنا عمر فاروق کا مشکور ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سادات کرام کی نسل جو بڑی ہے یہ عمر فاروق کا صدقہ ہے۔ کیسے کہ جناب شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کی زوجہ بنی، یہ ایران سے شہزادیاں آئی تھیں مال غنیمت میں، تو سیدنا عمر فاروق کو مشورہ دیا گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، تو یہ شہزادیاں ہیں تو ان کو کسی شہزادے کے نکاح میں جانا چاہیے، لہٰذا ان کو امیر المومنین کے بیٹے کے نکاح میں جانا چاہیے، ان کے نکاح میں دیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شہزادہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ محبت تھی ان کی آپس میں۔ تو پھر حضرت شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی، ان سے آگے سادات کی نسل چلی، اور حضرت امام زین العابدین انہی کے وطن سے ہیں جن سے آگے سادات کی نسل چلی۔ واقعہ کربلا کے اندر بچ جانے والے لاہر ماردہ ان سے آگے سادات کی نسل چلی، تو کم سے کم سادات کو تو عمر کا لحاظ کرنا چاہیے، سادات کرام کو تو عمر فاروق کا مشہور ہونا چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا مقام پہنچا، جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک غلام تھا، بڑا کاریگر تھا، لوہاروں والا وہ کام بھی وہ کر لیتا تھا، ترخانوں والا بھی کام کر لیتا تھا، اور بڑے اس کے پاس ہنر تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بالغ غلام کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، حضرت ان کو باہر ہی رکھا۔ حضرت مغیرہ نے اس کی بیان کی کافی ساری خصوصیات، تو حضرت عمر فاروق نے اجازت دی کہ مدینہ میں آ گیا تھا، یہ مجوسی آج پرست تھا، تو یہ مدینہ میں آ گیا، آپ کے پاس اس نے آ کر شکایت کی کہ جو حضرت مغیرہ ہیں ان سے 100 درہم جو ہے وہ ٹیکس لیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کام بھی کر لیتا ہوں، فلاں بھی کر لیتا ہوں، کرتا مزدوری ہوں، لیکن ان پہ ہنر بڑے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تجھے اتنے ہنر آتے ہیں تو کمائی تیری 100 سے بھی زیادہ ہے، 100 درہم تو کہہ رہا وہ مجھ سے دیتے ہیں، تو کمائی تیری زیادہ ساری ہے، تو اس سے تو زیادہ ٹیکس لینا چاہیے، لیکن میں 100 درہم دیا بس ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، میں ٹیکس کم کروانے آیا تھا، جو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ لینا چاہیے۔ وہ چلا گیا غصے کے اندر، لیکن غصہ اس کے دل میں رکھ لیا۔ ایک دن راہ چلتے اس کی ملاقات ہو گئی حضرت عمر فاروق سے، تو آپ نے پھر پوچھا تو کیا کیا کر لیتا ہے، کون کون سے کام کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آٹا آپ پیستے ہیں نا ہاتھ سے چکری چلا کے، میں ہاتھ سے نہیں بلکہ ہوا سے چکری چلنے والی بنا لیتا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جو ہماری گھر کی عورتیں ہیں وہ ذرا سہولت مل جائے گی، چکی میں آٹا رکھا، ہوا سے وہ چلتی رہی اور وہ دوسرے کام کر لیں گے، تو ان سے ذرا جسمانی راحت بھی مل جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک چکی جو ہے نا وہ مجھے بنا کے دکھا۔ اس نے کہا امیر المومنین ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق، ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم خوش ہوتے، بڑا کاریگر ہے، بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ جملہ سنا نا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا، یہ نوجوان یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ بس کچھ دن گزرے، اس نے خنجر لیا اور اس کو زہر میں ڈبویا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، جب صفوں کو سیدھا کیا جا رہا تھا آپ مصلی پر کھڑے تھے، اس نے آگے بڑھ کے بغیر اپنے خنجر کے 3 بار سیدنا عمر فاروق کی آنکھیں جو ہیں وہ پیٹ کٹ گیا اور 13 بندے اس نے اور زخمی کر دیا۔ صحابہ کرام جو باقی کے پیچھے 13 بندے جو بھی اس کے آگے آتے ہیں اس کو زخمی کر دیتے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ ان کے پاس ایک بڑی ایک مہمان آئے ہوئے تھے پیر سے صاحب، انہوں نے ان کے پاس ایک بڑی چادر تھی، انہوں نے اس کے اوپر پھینک دی، وہ سارا اس کے اندر ڈٹ گیا کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے۔ اس نے جب دیکھا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے کوئی خنجر اپنے پیٹ میں اور میں خودکشی کر دوں گا۔
تاریخ اسلام کے اندر 27 ضلع جو بعض روایات کا 36 ضلع بھی ہے، تاریخ اسلام کے اندر یہ پہلی دہشت گردی ہے جو ابو لولو فیروز نامی شخص نے کی. لیکن افسوس اور سخت افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آج بھی ایران کے اندر اس کا مزار بنایا. اسلام میں دہشت گردی کا کنسیپٹ گھسیڑنے والا ابو لولو فیروز ہے، جس نے مسجد کے اندر مصلی امامت پر، اور وہ مصلی کوئی عام مصلی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، اس مصلی کے بارے سے اس نے خنجر مار کے شہید کر دیا. سیدنا عمر فاروق 3 دن زندہ رہے اس کے بعد، اور پھر اشہادت کی نیت پر، پھر آپ کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلافت دے دیجیے، ان کے نام لکھ دیجیے، کسی کو نام زد کر دیجیے اگر بیٹے کو نہیں کرتے. آپ نے کہا بیٹے کو تو کروں گا ہی نہیں. وراثت اور خلافت میں یہی تو فرق ہے. ہم وراثت تقسیم کرنے نہیں آئے کہ اپنی اولاد کو اس کام پہ لگا دیں. یہ خلافت ایسی چیز ہے، اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے تو ہم نے اس میں سے اپنا حصہ لے لیا، میں خلیفہ بن گیا. اگر یہ کوئی بری چیز ہے تو پھر میں اپنی اولاد کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا. یہ آپ کے جملے تھے. عرض کی گئی کسی اور کو نامزد کر دیں. آپ نے فرمایا اگر میں نامزد کر دوں تو یہ بھی میرے لیے ایک سنت موجود ہے کہ مجھ سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرا نام لکھا، اور اگر میں نامزد نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی میرے پاس ایک دلیل موجود ہے. فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، لکھ کے نہیں دیا کہ فلاں میرے بعد خلیفہ ہوگا. یہ بھی ساتھ میرے سامنے موجود ہے، لیکن اگر میں لکھ کے دوں یہ بھی ساتھ میرے سامنے موجود ہے. لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ میں سے 7 صحابی اس وقت زندہ ہیں، 7 صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن تم نے 7 کے 7 کو مشاورت میں نہیں رکھنا بلکہ 6 کو رکھنا ہے. وجہ کیا ہے کہ 7واں جو ہے وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، حضرت سعید بن زید، وہ میرے بہنوئی بھی ہیں، میرا چچا زاد بھائی بھی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ رشتہ داروں کو شامل کر لیا. باقی جو 6 صحابہ ہیں جن میں سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، سیدنا طلحہ بھی ہیں، سیدنا زبیر بھی ہیں، سیدنا سعد بھی ہیں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. یہ 6 بندے موجود ہیں. ان 6 کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور پیر ان کو اس وقت نکالنا جب یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. جب یہ فیصلہ کر لیں اگلا خلیفہ کون ہوگا. اب سیدنا طلحہ جو تھے وہ گئے ہوئے تھے شام، سفر پہ تھے. ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد، میری تدفین کے بعد 3 دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ نامزد کر لینا، اپنا خلیفہ جو ہے اس کو مقرر کر لینا، اور سیدنا طلحہ کا 3 دن انتظار کرنا. اگر 3 دن تک وہ آ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ آئیں تو پھر اپنا کام کر لینا، اور ان کی جگہ مشاورت کے اندر شامل کر لینا میرے بیٹے عبداللہ کو. اور ساتھ میں نصیحت فرمائی کہ عبداللہ کو شامل تو کرنا، باقی جو 5 ہیں وہ خلافت کے امیدوار بھی ہیں اور مشاورت میں بھی شامل ہیں، لیکن میرے بیٹوں کو امیدواروں میں شامل نہیں کرنا، صرف مشیروں میں شامل کرنا. میرا بیٹا خلافت کا امیدوار نہیں ہے، صرف مشیر بنے گا، امیدوار باقی 5 لوگ ہوں گے. تو یہ سیدنا طلحہ جو ہے وہ سفر پہ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر سیدنا طلحہ نہیں آتے، شام سے واپس 3 دن میں نہیں آتے، تو ان کی طرف سے گارنٹی کون دیتا ہے کہ جو ہم فیصلہ کریں گے وہ بھی مانیں گے؟ حضرت صاحب نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ سیدنا طلحہ جو ہے وہ ہماری بات مان لیں گے. تو یہ سارے لوگ ہیں یہ مشاورت میں اکٹھے ہو گئے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے پورا مدینہ پھرا، ہر بندے سے انہوں نے مشورہ لیا، ہر بندے سے پوچھا کہ ہم کس کو خلیفہ بنائیں. سیدنا ان کا پروگرام تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان غنی ان دونوں کے درمیان میں سے کسی کو بنا دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بناتے ہیں. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ پورا مدینہ پھرے اور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ راوی ہیں اس کے، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن پورا مدینہ پھرے، لوگوں سے رائے لی کہ کس کو خلیفہ بنائیں. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں پورا مدینہ گھوم لیا، لیکن مجھے 2 بندے بھی ایسے نہ ملے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضرت عثمان غنی کو رہنے دو اور علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنائیں. سب اس بات پر راضی ہوئے کہ عمر فاروق کے بعد خلیفہ بننا چاہیے تو عثمان غنی بننا چاہیے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
शरीयत के कैसे पाबंद थे, आका जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कैसे कारबान थे कि बिस्तर मर्द पर पड़े, जान जा रही है जिस्म से, लेकिन फिर भी शरीयत का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि अब्दुल्ला, मैं बड़ी ख्वाहिशात हैं मेरी, लेकिन आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में दफन किया जाए। तो ऐसा कर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास जा, उनसे जाके अर्ज़ कर कि हुजरा तुम्हारा है, एक तुम्हारे खामिद दफन है, एक तुम्हारे बाप दफन है, जगह खाली है, अगर मेहरबानी फरमाओ तो उमर फारूक की ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना नज़दीक अकबर के कुर्ब में दफन, मेहरबानी फरमाओ, मेरा आखिरी वक़्त है, मुझे इजाज़त दो कि मैं वहाँ दफन होगा। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है आपके साहबजादे घर से चले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास, हज़रत उमर फारूक लेटे हुए हैं, यूँ ही वो चले तो देखा कि उनकी चादर जो है वो पसनों से नीचे लटक रही है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा बात, हम तो बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन हज़रत सैयदना उमर फारूक की शान देखें। जब देखा ना कि मेरा बेटा जा रहा है और चादर टखनों से नीचे लटक रही है, फिर बुला लिया, अब्दुल्ला वापस आओ। जब हज़रत अब्दुल्ला वापस आए तो फरमाया कि ये चादर ऊपर कर, चादर टखनों से ऊपर कर। क्यों? फरमाया एक तेरा दिल पाक रहेगा और दूसरे तेरे कपड़े पाक रहेंगे। ये है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। शरीयत की इतनी पासदारी है कि खुद पेट काटा जा चुका है, जो चीज़ खाते हैं वो आंतों से बाहर आ जाती है, लेकिन फिर भी रब के दीन की तब्दील नहीं छोड़ी, उसको नाफिज करना नहीं छोड़ा। हज़रत अब्दुल्ला गए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास जाके हज़रत उमर फारूक का पैगाम पहुँचाया, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम पहुँचाया। तो उन्होंने फरमाया कि ख्वाहिश मेरी थी कि एक मेरे बाप हैं, एक मेरे शौहर हैं और इमामुल अंबिया हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं उधर दफन हूँ, लेकिन उमर फारूक ने जो डिमांड की है, जो मुतालबा किया है, तो मैं अपनी ज़ात पर उमर फारूक को तब्दील करती हूँ। उन्होंने जगह हज़रत उमर फारूक के लिए दे दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ बख्शा कि जिस अंदाज से ज़िंदगी के अंदर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाथ रहे, बाद मिसाल भी अल्लाह ताला ने उतार नहीं, बल्कि जज्बात के अंदर तो खुद सरकार भी शरीक हुए, शेखैन भी शरीक हुए और कई जगहों पर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को सिपा सालार बनाकर भेजते, लेकिन शेखैन को ना भेजते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक को ना भेजते। एक और मौला मुर्तज़ा इस बात करानी है कि एक दिन किसी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आप इनको नहीं भेजते सिपा सालार बनाकर, बाकी सहाबा को भेजते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि मुझे ये बात बताओ कि कोई बंदा अपनी आँखें और कान भी अपने से जुदा करता है? अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक को सरकार ने अपनी आँखें और कान करार दिया और विसाल के बाद अपने साथ जगह दी। जिस गुंबद के नीचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा कर रहे हैं, जहाँ आपका जसद पाक है, उसी गुंबद के नीचे शेखैन का जसद पाक भी है, उमर फारूक का जसद पाक भी है। और फिर रब ताला कुर्ब क़यामत और क्या शान अता फरमाएंगे। अभी तो शानें मिल रही हैं और मिली हैं, लेकिन कुर्ब क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और क्या शान अता फरमाएगा कि एक मज़ार है आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किबला की तरफ, साथ में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की, साथ में हज़रत सैयदना उमर फारूक की, लेकिन एक मज़ार की जगह अब भी खाली है। वहाँ कौन दफन होंगे? क़यामत से पहले जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ लाएंगे और 40 साल यहाँ गुजारेंगे, फिर उसके बाद विसाल होगा, मुसलमान आपका नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे, उस जगह पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दफन होगी। तो रब ताला ने इन दोनों हज़रात को वो मकाम बख्शा कि एक तरफ इमामुल अंबिया जलवा करें और दूसरी तरफ आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जलवा करेंगे। और क़यामत के दिन जब कब्रें खुलेंगी तो सरकार के दाएँ हाथ में अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ होगा, बाएँ हाथ में उमर फारूक का हाथ होगा। इस शान के साथ क़यामत के मैदान में सरकार लेके जाएंगे वो उमर फारूक। आज लोग उनके बारे में बातें करते हैं, सैयद आला ने फरमाया कि वो उमर जिसकी आदाब पे शहदा सकर। उमर फारूक को गालियाँ देने वालों, उनको बुरा बुरा कहने वालों, उनसे दुश्मनी रखने वालों, तुम पर जहन्नम बड़ी आशिक है। जहन्नम तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश रखती है कि एक दफ़ा आओ तो सही में तुम्हारा कुछ उमर निकालो। वो उमर जिसके आदाब शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम व आखिर दावा।